شب منم فتادہ بغیر کے سرائے تو۔ حضرات ذی وقار سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، وہ عالم ربانی تھے جنہیں کئی علوم پر دسترس حاصل تھی، اور اب تحقیق کرنے والے محققین کہتے ہیں کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 112 علوم پر دسترس حاصل تھی۔ نہ کہ یہ کہ وہ 112 علوم چیدہ چیدہ جانتے نہیں، بلکہ ہر علم پر ان کو دسترس حاصل تھی۔ اعلیٰ حضرت علم توقید کے بھی ماہر تھے، صرف و نحو و تفسیر، اصول تفسیر، فقہ، اصول فقہ۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت علم توقید کے ایسے ماہر کہ آپ چاند اور ستاروں کو دیکھ کر گھڑی ملا لیا کرتے تھے کہ اس وقت کیا وقت ہوا ہے۔ امام اہل سنت ریاضی کے اندر بھی وہ دسترس حاصل رکھتے تھے کہ سر ضیاء الدین جو علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، وہ اپنے ریاضی کے مسئلے کے دفاع کے لیے کہ مجھے کہیں اس سوال کا جواب مل جائے آکسفورڈ یونیورسٹی تک گئے، لیکن ان کا کہیں معمہ حل نہ ہوا۔ کسی نے کہا کہ حضرت بریلی جائیے اور امام احمد رضا سے پوچھئے، انہوں نے کہا آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر حل نہ کر سکے، چٹائی پہ بیٹھا فقیر کیا حل کرے گا؟ مسجد کا امام، دارالافتاء کا مفتی جناب یہ اس مسئلے کو کیسے حل کر سکیں گے؟ بڑے بڑے دانشور اور جناب آکسفورڈ یونیورسٹی کے پرنسپل اور پروفیسر حل نہیں کر سکے۔ اس نے کہا جناب جواب تو وہاں سے بھی نہیں ملا، اعلیٰ حضرت کے پاس جا کر تو دیکھیے۔ جب آکسفورڈ یونیورسٹی سے آپ لوٹ آئے خالی، اگر یہاں سے بھی لوٹ آئے تو پھر کیا مسئلہ؟ جائیے تو صحیح، کوشش تو کیجئے۔ بس سر ضیاء الدین کہتے ہیں میں پہنچا، اعلیٰ حضرت وضو فرما رہے تھے، میں نے کہا قبلہ سوال لایا ہوں، آپ وضو کر لیں تو ارشاد کروں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ سوال عرض کیجئے۔ وہ کہتے حضور اتنا معمولی نہیں ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی تک گیا ہوں، وہاں کے پروفیسر سے حل نہیں ہوا، آپ اطمینان سے وضو کر لیں پھر عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں آپ سوال عرض تو کیجئے۔ کہتے ہیں کہ سر ضیاء الدین میں نے سوال اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ وضو فرما رہے تھے، آپ وضو سے فارغ ہوئے اور فوراً اس کا جواب عنایت فرما دیا۔ یعنی وہ سوال جو کہیں حل نہیں ہوا وہ سر ضیاء الدین کا امام احمد رضا کی بارگاہ میں حل ہو گیا۔ ریاضی کا کہ آپ ریاضی دان بھی ایسے تھے کہ آپ کو ریاضی پر بھرپور دسترس حاصل تھی، اور پھر کوئی ایک ایسا سوال بھی دیوانہ لے کر آیا جس کا جواب اوروں کے لیے دینا مشکل تھا، لیکن امام احمد رضا نے دیا۔ وہ کہتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کا روضہ انور مسجد نبوی میں بائیں ہاتھ کی جانب ہے، الٹے ہاتھ کی طرف ہے، جبکہ فضیلت سیدھے ہاتھ کو حاصل ہے کہ دو تو سیدھے ہاتھ سے، لو تو سیدھے ہاتھ سے، کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے، پیو تو سیدھے ہاتھ سے۔ امام کے پیچھے صف میں کھڑے ہونا افضل ہے سیدھے ہاتھ پر، تو گویا فضیلت سیدھے ہاتھ کو حاصل ہے۔ تو حضور کو یہ فضیلت حاصل کیوں نہ ہوئی کہ آپ کا روضہ انور مسجد نبوی میں الٹے ہاتھ پر ہے، سیدھے ہاتھ پر کیوں نہیں؟ اب کیوں نہیں کا تو کوئی جواب بل نہیں پڑتا۔ اس وقت صحابہ کبار موجود تھے، حجرہ عائشہ صدیقہ میں آقا کریم علیہ السلام کی تدفین کی مراحل کو طے کیا گیا، مولا علی موجود تھے۔ اس کا جواب تو ام المومنین دیں یا مولا علی دیں، کوئی اس دور کا آدمی کیسے دے 1400 سال کے بعد؟ لیکن امام اہل سنت کی عقل پر قربان، امام اہل سنت کے علم پر قربان، امام اہل سنت کہنے لگے اے نامعقول شخص، تو اسے فضیلت سے محروم کہتا ہے کہ سیدھے ہاتھ کو فضیلت حاصل ہے اور حضور کا روزہ الٹے ہاتھ پر کیوں ہے؟ فرمایا سن، آقا کا روزہ الٹے ہاتھ پر اس لیے ہے، بائیں جانب اس لیے ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کائنات کی جان ہے، کائنات کا دل ہے، اور دل ہمیشہ الٹے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ فضیلت سیدھے ہاتھ کو حاصل ہے لیکن دل الٹے ہاتھ پر ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ کا روزہ الٹے ہاتھ کی طرف ہے۔ یہ ہے امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت کا علم کہ جو جواب کسی کو بل نہ پڑے
امام احمد رضا اس سوال کا بھی جواب دیتے ہیں۔ ہر شب منم فتادہ بغیر بے سرا